ایک تو وجہ یہ ہے کہ انتہائی قبیح حرکت لگتی ہے، بہت ہی بری بات لگتی ہے کہ ایک مولوی ادھر سے کتابیں اٹھائے چلے آ رہا ہے، ایک مولوی ادھر سے کتابیں اٹھائے چلے آ رہا ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس صفحے کا حوالہ دے رہا ہے، وہ اس صفحے کا حوالہ دے رہا ہے، تو ایک دوسرے کو اس طرح، اور پھر یہ وہ ہیں جنہیں بولنے تک کی تمیز نہیں ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اپنے مخالف کو ذلیل کیا جائے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ علم والا، ہر وہ تصوف اور تقوی کا دعوے دار جس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے سامنے آنے والے کو رسوا کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنا تزکیہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ذات کو مٹائے، اپنے آپ کو فنا میں جھونکے، تب جا کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نام لے۔ یہ سب نفس کی مکاری ہیں۔ شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک دوسرے پہ رد اور تنقید سنتے ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دین کے نام پہ جتنی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور دین کے نام پہ جتنا ہم مارتے ہیں، حتیٰ کہ بچے جو حفظ کرتے ہیں دین کے نام پہ، اس بچے کی بھی جو پٹائی ہوتی ہے اور کسی بڑے آدمی کی تذلیل ہوتی ہے، اس کا براہ راست نفع سیکولر عناصر کو پہنچتا ہے۔ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہی جنم لیتے ہیں۔ جب مار پڑتی ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے دین ہی کو میں چھوڑ کے چلتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ بھی دین کا دفاع جھوٹ بول بول کے کرتے ہیں، یہ بدترین دشمن ہے دین کے۔ بغیر تحقیق کے حدیثیں بیان کرنا، جھوٹی روایات بیان کرنا، پڑھنے پڑھانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مناظرہ بازی اور یہ جو زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا خوف چاہیے۔ اپنے مخالف کو رسوا کرنے کی نیت ہی جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک علمی بحث ہے اور اس علمی بحث میں حصہ لیتا ہے کوئی اس میں بھی حصہ نہیں لیتا، اور اس کے پاس عذر ہوتا ہے کہ قیامت میں یہ سارے نفس کے ادعاء اور اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے کی نیت سے قرآن اور حدیث سے چن چن کے تیر اور تلواریں اور گولے اور بندوقیں اور گولیاں ان کو پھینکنا، یہ درست ہے؟ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرتوت ہمیں نہیں اچھے لگتے، ہم بالکل اس کو پسند نہیں کرتے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہے۔ وہ بھی کتابوں کا انبار ہے، ادھر بھی کتابوں کا انبار ہے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ پہنچے گا ان عناصر کو جو لوگ دین کو برباد دیکھنا چاہتے ہیں، جو بے دین ہیں۔ کفر اور الحاد کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مخلص مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کدھر ہے حق، کس کی بات سنے اور کس کی مانے۔ نتیجہ یہ کہ ہماری نسلیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں اور دور ہو چکی ہیں۔ یہ الحاد جو ہے نا، اس کو پانی فراہم کرنا اور الحاد کے پودے کا بڑھاوا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ان مولویوں کا ہے جو دین کے نام پہ ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ بات پہنچ جاتی ہے پھر وہیں جو آپ سے عرض کیا تھا کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولویوں، دلی والوں، تم نے میرا نام دے دیا، تمہیں یہ خیال نہیں رہا کہ جب میں پادری سے ہار جاتا تو لوگ یہ نہ کہتے کہ اسحاق پادریوں سے ہار گیا، لوگ کہتے کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا۔ دوسری بات، اس مناظرہ بازی اور اس بےہودگی ایک عرصے سے جاری ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت، ان کے والد صاحب نے ایک سفر کیا تھا دلی، دیوبند، سہارنپور، مختلف جگہوں پہ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی
غالباً اس کا نام ہے دہلی اور اس کے اطراف. اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مولویوں کا کیا حال تھا اور دین کا نقصان کس طرح ہو رہا تھا. اور وہ اسی بات سے ڈر کے انہوں نے وہ سطریں لکھی تھیں کہ جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور دلی کی جامع مسجد کو اکھاڑا بنا رکھا ہے، اس سے ڈر ہے. اس قسم کا مفہوم ہے اس عبارت کا کہ آئندہ نسلیں دین سے متنفر نہ ہو جائیں. وہی چیز اب بھی ہے. اب یہ ہے کہ ویڈیوز بننے لگی، یہ سارے ایک دوسرے سے، ہمیں کسی خاص فرقے سے نہیں، شکایت سب سے. لیکن ظاہر ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بہت ناگواری کے ساتھ اس موضوع کو چھیڑنا پڑا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ذوق حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مناظرے کیے. وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مناظرے میں باکمال آدمی تھے، اور ان کے مناظرے ہمیشہ بریلوی مسلک کے علماء سے ہوتے. جب بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ نے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے جب بیعت ہوئے تو انہوں نے فرمایا، کسی دن پوچھا کہ کہاں؟ ان کے حضرت فلاں جگہ مناظرہ ہے، وہاں جا رہا ہوں. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلقین تھے، ان سے بڑی چیز حضرت کی محبت تھی. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں کمال یہ تھا کہ اپنے خلفاء، اپنے مریدین کی تربیت بڑی محبت سے کرتے تھے، ایک ایک بات سمجھاتے تھے. باپ تو کیا، کوئی اور بھی منصب ہوتا تو اس سے بھی بڑھ کے. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دن خانقاہ سے اسٹیشن چھوڑنے پہ آئے، اور گاڑی جب تک چلتی رہی مجھے دیکھتے رہے، اور میں بھی دروازے میں ادباً کھڑا رہا. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں دیکھ رہا تھا، چہرہ مبارک کی ایک طرف کر لیا، تو میں سمجھ گیا کہ اب میری جدائی میں، میرے جانے سے یہ رو پڑے، آنسو گرنے لگے ہیں. تو یہ خیال میں آیا ہوگا کہ یہ علی پریشان ہوگا. تو چہرہ مبارک بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کے سمندر تھے. محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت مناظرے کیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، نا مولانا مولوی صاحب مناظرہ نہیں کرتے، دل سے ہو جاتا ہے. اللہ جانے کس جذبے سے کہا تھا محمد منظور نعمانی جو ہمیشہ اس فیلڈ میں رہے، بس ایک جملہ اپنا کام کر کے بس ختم ہو گیا مناظرہ. ہم نے اس لیے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی کا رد مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی مخالفت، نہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. جو حق اور سچائی سمجھتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد جس کے متعلق بات ہوتی ہے وہ بات کرنا بھی چاہیں تو ہم اس ڈر سے بات نہیں کرتے، کال نہیں اٹھاتے، جواب نہیں دیتے کہ یہ جواب در جواب کا سلسلہ نہ اس کے لیے عمر ہے، نہ وقت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نفع ہے. آپ کا ایک مسلک ہے، آپ نے بیان کر دیا، اللہ جانے آپ جانے. ایک مسلک ہم لوگوں کا ہے، ہم بیان کر دیں. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ایسے نہ ہو کہ آج تو فتویٰ ہے، کل اللہ تعالیٰ پوچھے، گرفت فرمائے، اور اگر جہنم میں پھینک دے تو کون اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے؟ کون کس کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا سکتا ہے؟ ہمارا صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اتنا مقصد ہے کہ جو ہماری نئی نسلیں، یہ بچے، یہ جن فتنوں میں اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں ایک راستہ دکھا دیں کہ بیٹے یہ راستہ یہ نہیں ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹے مت پڑھو حدیث کو، استادوں سے پڑھو، اساتذہ آپ کو بتائیں گے. یہ آج تیسری مثال دے رہے ہیں کہ اس کو آپ خود پڑھ لیں گے،
آپ کو آزادی، چھٹی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اساتذہ پڑھائیں گے، وہ کہیں گے بیٹے یہ حدیث جو ہے نا یہ فلاں حدیث سے کینسل ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف پڑتی ہے، اس حدیث میں راوی ایسا ہے، اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ ہے۔ تو ہمیشہ اساتذہ سے پڑھو۔ یہ اگلی نسل کی اگر اللہ کی توفیق سے ہم ہیں تو اس رہنمائی کے لیے ہے، وگرنہ کچھ نہیں۔ اسی خوف سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ پازیٹیو گفتگو ہوئی کبھی زمانے میں، ہمیشہ اپنا موقف سامنے رکھا کہ حضرت یہ ہے اصل چیز جو سمجھ میں آتی ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، مر کے چند سالوں میں ہم آپ دونوں اللہ کے وہاں پیش ہو جائیں گے، پھر حق تعالی شانو فیصلہ فرما دیں، نہ فیصلہ فرمائیں دونوں کو بخش دیں، اصل تمنا تو یہ ہے۔ اور علم کی اس لگن کے بعد اصل کام ہمارے زمانے میں جو کرنے کے ہیں وہ یہ کہ جس فیلڈ میں عمر لگائی ہے اسی فیلڈ کے ٹاپ تک پہنچو، بس چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے، ایسی محنت کرو کہ سی ایس ایس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائے جس سے وہ راضی اور خوش ہو۔ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اپنی فیلڈ پہ محنت کرو۔ ہم نے کتاب و سنت پڑھی ہے، اب کیا پاگل پن ہے کہ ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جناب مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں؟ بے وقوفی نہیں تو اور کیا۔ جو جس فیلڈ میں ہے اس پہ محنت کرے اور اس کے عروج تک پہنچے، بس اتنی بات۔ ٹاپ کے انجینئرز، ٹاپ کے ڈاکٹرز، ٹاپ کے سائنٹسٹ، سب سے زیادہ سائنٹسٹ اس امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، اپنے فیلڈ کو مت چھوڑیے کہ آپ کہیں کہ اب میں 15 سال انگلش ایجوکیشن حاصل کر کے اب میں بالکل نہ ہو، اپنا کام کرو۔ کچھ لوگوں نے اس فیلڈ کو اپنا رکھا ہے، یہ حماقت ہے ان کی کہ اب جائیں وہ اور کہیں کہ میں تو جیولوجسٹ بننا چاہتا ہوں۔ اے بھیا، آپ نے کتاب و سنت کو پڑھنے میں 15 سال لگائے ہیں، اس فیلڈ میں آگے جاؤ نا۔ اب یہاں کیا ہو گیا؟ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس چیز میں، تعلیم میں، اول تو تعلیم میں لگے اور ثانیاً دوسرے میں، اور جس شعبے میں جائے، وہ چاہے کیمرہ مین ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے آٹا پیسنے والی چکی لگا کے بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے شعبے میں عروج حاصل کرے۔ پھر اللہ کی توفیق سے پڑھنا ہے، اسلام کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنی ہے، اہل علم ہیں، علماء ہیں، اللہ سے مانگ کے جہاں دل لگ جائے، جہاں جڑ جائے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی اور ان سے بھی تحریر اور تصنیف میں اسلام کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہم اللہ، انہوں نے اتنا کچھ اردو میں لکھا ہے، اتنا کچھ اردو میں لکھا ہے کہ آپ اسے پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے۔ دلچسپ کتابیں۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچوں کے رسائل لکھے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے عقیدہ اور یہ ساری تعلیم الاسلام لکھی ہے۔ کتنی اچھی اچھی کتابیں اب آ رہی ہیں، ان کو پڑھیے۔ اپنے فیلڈ پہ ٹاپ پہ جانا، اس کو پڑھنا، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان بنے، اپنی عقل پہ اور اپنی ذہانت پہ اور جنس، تینوں چیزوں پر قابو رکھے۔ ان تینوں قسموں سے جو گناہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو باز رکھے، اس سے جبر کرے اپنی طبیعت، اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ایک چیز اخلاقیات، دوسری چیز اپنے فیلڈ کی ٹاپ، تیسری چیز مطالعہ، اچھے صالح لٹریچر کا، بڑی اچھی اچھی کتابیں، اور چوتھی چیز
اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، بس کسی بھی اللہ کے اچھے بندے سے تعلق قائم کر کے بس ہٹ جائیں، وہ جو بتا دیں تلاوت ہے قرآن پاک کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا بھیجنا ہے، استغفار کا کرنا ہے، اللہ کی حمد تسبیح اس کی تکبیر کا بیان کرنا ہے، ذکر کے اذکار کے مختلف طریقے ہیں، جو مشائخ تلقین فرما دیں بس اسے کرتا رہے اور ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ کو منظور ہوگا کہ بھئی تم سے کوئی کام نہیں لینا، تم صرف اپنا رزق حلال کا کماؤ اور مجھے یاد کرتے رہو، بس نہ تمہیں شہرت دینی ہے نہ تم سے اور کوئی کام لینا ہے، تم ہمارے اور ہم تمہارے ہیں، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، تم تنہائی میں ہمارے ساتھ باتیں کرو ہم تم سے بات کریں گے، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ پھر وہ شیخ کے دل میں کبھی کبھی ڈال دیتا ہے کہ تمہارا یہ مرید جو ہے نا اس سے یہ کام لینا چاہیے۔ اور تیسری چیز، کبھی نہ خود کوئی کام کرتا ہے اور نہ شیخ کے دل میں آتا ہے، اپنے ہی دل میں کوئی جذبہ اور داعیہ ابھرتا ہے کہ یار میں دین کی یہ خدمت کروں، استخارہ کر کے اسے شروع کر لے بس۔ یہ صالح اور ایک منضبط زندگی کی نہج ہے، یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر بینک میں اکاؤنٹ کھول لینا ہے، ہر جگہ منہ مارتے پھرنا ہے، اس مولوی کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اس کی، کچھ نہیں۔ انسانیت اور پھر اپنے فیلڈ میں ٹاپ پہ پہنچنا اور مطالعہ، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد، جہاں بھی شیخ سے کوئی تعلق ہو وہ بھی نہیں ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر اذکار بتائے ہیں اپنی امت کو، وہ ہزار مرشدوں سے بڑے مرشد وہ اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں، یوں پڑھا کرو یوں پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، 10 بار یہ کلمہ پڑھو، 50 بار 100 بار یہ چیز پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت ایسے کیا کرو کہ 40 دن میں پورا ہو جائے۔ ایک جگہ آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایک قرآن پڑھ لیا کرو، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ایک پارہ روز آدمی پڑھ لے تو یہ پورا ہو جائے گا۔ اچھا اس طرح نفل پڑھ لیا کرو، یہ کیا کرو، یہ ذکر اذکار تھوڑے ان کو کرے، یہ کرنے کے کام ہے بھیا، مگر اس طرف نفس آنے نہیں دیتا اور اس پہ خوب دل جڑتا ہے اور لوگ جڑتے ہیں کہ اچھا ان مولوی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ سوال، یہ ہم اس سے بیزار اور تنگ، اس لیے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس بےہودگی میں پڑیں۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ان دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے جو ہم نالائقوں کو کچھ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کرنے کا کام یہی ہے بس، اس کے علاوہ ادھر ادھر پھر گمراہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب رفع یدین پہ مناظرے کرنا، آمین بالجہر پہ مناظرے کرنا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا، بھی آپ اساتذہ سے پوچھئے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، جو بتاتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ بہت بڑا منصب ہے فتویٰ دینا، بہت بڑا منصب ہے اللہ کی مراد کو بیان کرنا، اس میں نہ پڑے، اپنے آپ کو سلامت رکھے۔